کہ ایک اہل سنت کی خاتون زاہدان کی رہنے والی، اس کا بچہ گونگا تھا. اس نے شیعہ خاتون کو کہا کہ میرا بچہ لا علاج ہے. میں ہر ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن علاج نہیں ہو رہا. اس شیعہ خاتون نے کہا چلیے ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے جو آپ کا علاج کرے گا. یہ ان کو جمکران لے گئے. کہا 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھو جس میں یا نعبد یا نستعین 100 مرتبہ اور ذکر رکوع 7 مرتبہ، ذکر سجدہ 7 مرتبہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی 15 شعبان کو. فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور 100 مرتبہ ذکر صلوات کرو. یہ خاتون کہتی ہے میں نے یہی کیا، سجدے میں جا کر 100 مرتبہ ذکر صلوات کیا. اب میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی. خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہوں، پورے جمکران میں مجمع لگا ہے، بھیڑ لگی ہے. اس مجمع کے بیچ میں ایک نورانی چہرہ ہے. میں سمجھ گئی یہ وہی ہے جو میرا مسئلہ حل کرے گا، یہ وہی ہے جو میری مشکل کو حل کرے گا. لیکن میں بات کرنا چاہتی تھی، جیسے میری زبان پر تالے لگ گئے. میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن پورا وجود میرا کانپ رہا تھا، کیسے بات کروں. ایک عجیب ہیبت میرے وجود پہ طاری ہو گئی. ایک مرتبہ اس شخص نے مڑ کر دیکھا کہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. انہوں نے کہا خاتون اپنے بیٹے کی شفا کے لیے آئی ہو؟ میں نے کہا مولا شفا کے لیے آئی ہوں. کہ تم نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا مولا نماز پڑھی. کہ دوبارہ نماز پڑھو. کیا کرو؟ دوبارہ نماز پڑھو. میں نے کہا مولا 1 دفعہ پڑھی. کہ دوبارہ پڑھو. کہ جیسے میری آنکھ کھلی میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اب سجدے میں گئی. اس کا فلسفہ سمجھیے. فرمایا جب پہلے نماز پڑھی تھی تو شک تھا. ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم کربلا جاتے ہیں، شک میں دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے اپنے آداب ہیں. اگر مجھے وقت ملا اگلی مجلسوں میں آداب دعا بتاؤں کہ دعا کرنے کا طریقہ، دعا کرنے کے آداب ہیں. جب دعا کرو تو کیسے کرو؟ کیا مسئلہ ایک دعا کرتا ہے اسے شفا ملتی ہے؟ ہم سال جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا کا ایک ادب ہے، دعا کا ایک طریقہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں شک میں ہے، مولا دیں یا نہ دیں، 50-50 زبانی دعا کرتے ہیں. لیکن امام فرماتے ہیں ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے. کچھ ایسے فقیر ہیں دروازے سے واپس نہیں جاتے جب تک آپ ان کو خیرات نہ دیں. فرمایا ایسے فقیر بن. اتنا کھڑکا. امام نے فرمایا جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے پہلے یہ بتا اس گھر کے اندر کوئی ہے کہ نہیں. جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہو یہ تو بتا اس گھر کے کوئی اندر ہے کہ نہیں. کہ مولا یقین ہے خدا سن رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، گھر کے اندر کوئی ہے. تو امام نے فرمایا پھر اتنا کھٹکا جب تک وہ دروازہ کھول نہیں لیتا. جب گھر کے کوئی اندر ہے تو یقیناً دیر یا سویر تمہارے دروازہ کھولے گا. امام فرماتا ایسے مانگ، یقین کر کے مانگ. اسی لیے میں زور دیتا ہوں آپ پر کہ عزیزان محترم اپنی روحانیت کو اتنا بڑھائیے کہ اہل بیت کی کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ زیارت ہو جائے. جب زیارت اہل بیت ہو جائے گی اس کا مطلب آپ کو یقین پیدا ہو جائے گا. ابھی ہم علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، امام زمانہ کو مان رہے ہیں، امام حسین کو مان رہے ہیں، لیکن یقین کب ہوگا؟ جب یہ آنکھیں امام کی زیارت کر لیں، جب یہ آنکھیں وجود انور امام زمانہ یا امام حسین یا مولا علی یا رسول خدا کو دیکھ لے. کم از کم کسی کو دیکھیں تو صحیح تاکہ یقین اور مقام اطمینان پیدا ہو جائے. کیوں حضرت ابراہیم نے کہا اے خدا مجھے زندہ کر کے دکھا؟ کیوں امام کے اصحاب نے کہا کہ مولا ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں. لیطمئن قلبی، تاکہ قلب مطمئن ہو جائے. تو اطمینان قلب کے لیے ضروری ہے کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ بھی اپنے مولا کی زیارت ہو جائے تاکہ یقین ہو جائے. فرمایا اس کو شک تھا. امام نے کہا دوبارہ نماز پڑھ. کیونکہ اب جب دوبارہ پڑھا اس نے خواب میں دیکھ لیا کہ کوئی ہے سننے والا، کوئی ہے مجھ سے باتیں کرنے والا، کوئی ہے میرے درد اور تکلیف اور مصیبتوں کو سننے والا جس کے ساتھ میں اپنی مصیبت بانٹوں. 1 مرتبہ نیند سے اٹھی، وضو کیا، جب دوبارہ نماز پڑھی. اب یہ خاتون کہتی ہے اب جب میں سجدے میں گئی میں نے 100 مرتبہ صلوات پڑھی، بس آخری صلوات کے قریب تھی. 1 مرتبہ میرے بچے نے مجھے اٹھایا، اماں اٹھیے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے.